والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے، کل کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر الامر ہیں۔ آج مدرسہ تجوید القرآن میں 21 فروری 2025 سالانہ نتائج کے موقع پر آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنے والا ہوں۔ آپ اکثر سوال سنتے ہیں کہ مدرسے نے ہمیں دیا کیا؟ مدرسہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ خاموش بیٹا خاموش۔ مدرسہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہم مدرسے میں بچہ کیوں بھیجیں؟ مدرسہ ہمارے بچے کو کیا سکھائے گا؟ ہم بچہ اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی دنیا کے ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ ہر والدین کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، اگر بچہ مدرسے میں بھیجیں گے تو ہوگا کیا کہ ہمارا بچہ اسکول میں پیچھے رہ جائے گا، دوسرے بچے آگے نکل جائیں گے۔ آپ سب بیٹھ جائیں، جب آپ گفتگو سننے کے اجازت دیں گے تو پھر میں آگے بات شروع کروں گا۔ والدین اس لیے بچہ مدرسہ نہیں بھیجتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا، جبکہ دوسرے بچے جو ہمارے بچے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمارا بچہ پرائمری کرے گا، دوسرا بچہ میٹرک تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہمارا بچہ میٹرک تک پہنچا تو دوسرا بچہ انٹر تک، بی اے تک، بی ایس سی تک پہنچ جائے گا۔ یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بچہ وہ کالج بھیج دیتا ہے، ایک بچہ مدرسہ بھیج دیتا ہے۔ اور مدرسے میں اکثر بچے وہ بھیجتے ہیں جو خود ذہن ہو۔ اکثر مدرسہ میں بچے وہ بھیجے جاتے ہیں جو ذہنی لحاظ سے اتنے پایا ثبوت تک نہیں ہوتے۔ ایک باپ کے دو بچے، اب سوال ہے آپ سے، وہ بچہ جو سکول پڑھتا ہے اس بچے کو کامیابی پہ اتنا پروٹوکول نہیں ملتا، اور وہ بچہ جو قرآن حفظ کر گیا، قرآن کا علم لے گیا، حفظ کا علم لے گیا، وہ اتنا پروٹوکول کہ پورے گاؤں کے لوگ اس بچے کو سند دینے کے لیے اور اس کے سر پہ پگڑی سجانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کو مبارک مل رہی ہے، عرش والا رب فرشتے بھیج کے خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ
اس نے اپنا بچہ دین کے لیے وقف کیا. یہ پروٹوکول رب دیتا ہے حفظ والے دین والے بچے کو. جانتے ہو گنگا رام ہاسپٹل کے اندر ہماری ایک بچی بیمار ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا خون کی بوتل لے کر آؤ. بلڈ بینک میں ہمارا بھانجا بھاگا بلڈ کی بوتل لینے کے لیے. لائن لگی تھی کافی لمبی. ادھر سے ڈاکٹر کہہ رہے تھے جلدی جلدی بلڈ کا انتظام کرو. ہوا کیا؟ اب وہ بچی جس کا آپریٹ ہو رہا تھا اس بچی کی جاننے والی کوئی ڈاکٹر تھی. اس نے کہا بلڈ کا ابھی رینج کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا جی بچہ لائن میں لگا ہوا ہے بلڈ ابھی آیا نہیں. وہ بھاگی گئی. جو بلڈ بینک میں لیب اٹینڈنٹ بیٹھا تھا اسے جا کے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے, اس کو جلدی بلڈ کا ارینج کرو. اس نے کہا لاؤ کہاں کھڑا ہے؟ بچہ لائن کے اینڈ میں کھڑا تھا, بازو پکڑا, فوراً وہ لیب کے اندر پہنچا, بلڈ لیبارٹری کے اندر پہنچا اور فوراً بوتل کا ارینج ہوا اور فوراً موقع پہ پہنچ گیا. یہ اس کو پروٹوکول مل گیا. وقت پہ خون ملا, ڈاکٹر نے خون ارینج کیا اور مریضہ کو لگ گیا. یہ دنیا کا پروٹوکول ہے. اس وقت اس حافظ کی شان کیا ہوگی, اس بچے کا مقام کیا ہوگا, پوری کائنات کا مجمع لگا ہوگا. رب حافظ کو پروٹوکول دیں گے, رب فرشتوں کو کہیں گے اس کا بازو پکڑو, اس کو جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھاؤ, پوری کائنات دیکھے گی. حافظ پڑھتا جائے گا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا, جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہاں جنت میں محل تیار ہو جائے گا. اس پروٹوکول کے کیا کہنے, جس کو رب پروٹوکول دے. ایک باپ کے 2 بیٹے, دنیا کا کوئی ادارہ اتنا پروٹوکول نہیں دیتا جتنا رب پروٹوکول حافظ قرآن اور دین کے ادارے والے کو بچے کو دیتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم بچے مدرسے میں کیوں بھیجیں, مدرسے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ یاد رکھیں سب سے پہلا مدرسہ کہاں تھا, مدرسے کا طالب علم کون تھا, مدرسے کا استاد کون تھا. آپ میں سے دنیا کا علم پڑھنے والے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو بازو کھڑا کرے. یہ علم, یہ سارا نالج کس نے دیا؟ ہمیں مدرسہ سے ملا, یونیورسٹی اسلامک سے ملا. پہلا معلم عرش والا رب تھا, پہلا طالب علم آدم علیہ السلام تھے, سکھانے والا رب تھا, سیکھنے والے آدم علیہ السلام تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. پہلا مدرسہ آسمان پہ, اور پھر زمین پہ کائنات کی دھرتی پہ دوسرا مدرسہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا مدرسہ. صفا کا چبوترا ہے, مسجد نبی میں چھوٹا سا تھڑا ہے, اس تھڑے کے اوپر بیٹھنے والے صحابہ کون ہیں؟ غریب غربا, مسکین, جو گھر سے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوتا, بیک وقت 70 سے 80 بیٹھتے ہیں. اور محدثین کہتے ہیں 400 وہ صحابہ اکرام تھے جن کی آنکھیں میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتی تھی, میرے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, میرے مصطفیٰ کی مسجد میں بیٹھنے والے. پہلا مدرسہ نصاب کہاں سے آتا ہے؟ عرش والا رب وہی کی صورت میں نصاب بھیجتا ہے. اور معلم کون ہے؟ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ معلم ہے. پہلے مدرسے کی شان دیکھیے, آواز ذرا آہستہ کر لیں, ایکو ختم کریں. پہلا مدرسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ مدرسہ جہاں کھانے کا انتظام کون کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام کرتے ہیں. وہ صحابہ اکرام جو صفا میں پڑھنے والے دن کو لکڑیاں اکٹھی کرتے, جنگل میں لکڑیاں مارکیٹ میں بیچتے, پھر رات کو اللہ کے نبی سے قرآن سیکھتے. وہاں سے قرآن سیکھنے والے بڑے بڑے محدث بنے,
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ اسی صفہ کے صحن میں پڑھ کے محدث بنے، اور پھر اسی صفہ کے صحن سے پڑھنے والے سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج میں اس مدرسوں کا تعارف کرواؤں۔ میرے نبی کی زندگی میں ایک مدرسہ خواتین کا بن گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں خواتین کا مدرسہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا مدرسہ، اور پھر وہ مدرسہ مکہ کے اندر دار ارقم کا مدرسہ، صفا مروہ کے درمیان ابن ارقم کے گھر میں پہلا مدرسہ تھا جس کے اندر دین کی باتیں، دین رب کا قرآن سیکھا جاتا تھا۔ علم کون سا علم؟ جو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے کا مقام کیا ہے؟ مدرسے کی شان کیا ہے؟ مدرسہ کیا سکھاتا ہے بچوں کو؟ ہم مدرسے میں کیوں نہیں بھیجتے؟ کیونکہ مدرسہ کیا سکھاتا ہے؟ آئیے میں ذرا آپ کو بتاؤں دنیا کی یونیورسٹیاں کیا علم دیتی ہیں۔ اللہ کی قسم، مدرسہ وحی کا علم دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں پہلا چیپٹر ہے کتاب و بدء الوحی، کہ وہ چیپٹر جہاں وحی کے آغاز کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ مدرسہ کے پڑھنے والے طالب علم جو علم سیکھتے ہیں، وحی کا علم سیکھتے ہیں، دنیا کے سارے علوم اس وحی کے علم کے محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ وحی کا علم، آسمان کا علم، جس کے اندر کیمسٹری بھی ہے، جس کے اندر فزکس بھی ہے، جس کے اندر میتھمیٹکس بھی ہے، جس کے اندر بایو بھی ہے، جس کے اندر دنیا کے سارے علوم ہیں۔ آج دنیا کی میڈیکل سائنس، پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں، دنیا کی میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹر بننا چاہیں، جسم پہ تجربہ کریں گے، کوئی سرجری کا علم سیکھے گا، کوئی اناٹمی کا علم سیکھے گا، کوئی دماغ کا علم سیکھے گا، جسم کے سارے اعضاء کا علم سیکھے گا۔ دنیا کا علم آپ کو انسان کے ڈھانچے پہ سٹڈی کرے گا، انسان دے جسم دے بارے پڑھے گا، لیکن جسم جس پہ قائم ہے وہ ہے روح، جس کے میں اندر کیا چیز چلتی ہے؟ روح چلتی ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس روح پہ گفتگو نہیں کرے گی۔ جاؤ دنیا کی میڈیکل سائنس اٹھا لو، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی کتابیں اٹھا لو، اسپیشلسٹ بن جاؤ۔ دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس انسانی جسم پہ سٹڈی کرے گی، انسانی پٹھوں پہ سٹڈی کرے گی، انسانی خون پہ سٹڈی کرے گی۔ دل کے اسپیشلسٹ ملیں گے، آنکھوں کے اسپیشلسٹ ملیں گے، دماغ کے اسپیشلسٹ ملیں گے، انسان کے معدے کے اسپیشلسٹ ملیں گے، گردوں کے اسپیشلسٹ ملیں گے، آپ کو پھپھڑے کے اسپیشلسٹ ملیں گے۔ واللہ تمہیں انسان کے جسم میں چلنے والی روح کا اسپیشلسٹ نہیں ملے گا۔ یہ روح کا علم کون دے گا؟ رب کی وحی دے گی، رب کا قرآن دے گا۔ یہ وحی کا علم تمہیں مدرسے سے ملے گا۔ پہلا علم جو مدرسہ دیتا ہے، وحی کا علم دیتا ہے۔ کائنات میں روح کو پاک کرنے کے لیے، روح کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی علم نہیں ہے۔ علم تمہیں ملے گا تو مدرسے سے ملے گا۔ آگے چلیے، با کتاب و بدء الوحی، علم کے بعد آگے مدرسہ کیا دیتا ہے؟ مدرسہ تمہیں کتاب الطہارہ، آپ بلوغ المرام، میں نے خود بچیوں کا امتحان لیا، میں نے اس ادارہ میں بچوں کا امتحان لیا۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اتنی پیاری حدیث کی کتاب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے مرتب کی ہے۔ اس حدیث کے ایک ایک لفظ، ایک ایک اصطلاحات جو میں نے بچوں کا امتحان لیا، آپ میں سے کوئی بتا نہیں سکتا استباح کسے کہتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہے استباح کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے رمل کسے کہتے ہیں؟ میں وہ اصطلاحات جو بچیوں سے میں نے خود ٹیسٹ لیا، یہاں پڑھنے والی طالبات، وہ کوئی جانتا نہیں رمل کسے کہتے ہیں، کسی کو علم نہیں سوائے علماء کے۔ مجھے کوئی بتائے استباح کیا ہوتا ہے، یہاں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے استباح کسے کہتے ہیں۔ استباح کہتے ہیں جب کوئی عمرہ کرنے والا، جب کوئی حج کرنے والا حج کرتا ہے، اپنا دایاں کندھا ننگا کرتا ہے، بائیں کندھے پہ چادر احرام کی رکھتا ہے، اسے استباح بولتے ہیں۔
اور وہ علم تمہیں مدرسہ دے گا، وہ علم تمہیں مدرسہ دے گا۔ اور رمل کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی حاجی طواف کرتا ہے، عمرہ کرنے والا طواف کرتا ہے، پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح لگاتا ہے، وہ علم اسے رمل کہتے ہیں۔ وہ علم تمہیں مدرسہ سے ملے گا۔ روحانی علم تمہیں دنیا کے کسی ادارے سے نہیں ملے گا۔ وہاں بڑے بڑے امتحانوں کے ٹیسٹ لیے گئے، بڑے بڑے انٹرویو لیے گئے۔ میں نے خود ان انٹرویو کو پڑھا۔ ایک بچے سے پوچھا گیا، ایک طالب علم سے سوال کیا گیا، سیف اللہ کس کا نام ہے؟ اس نے کیا پتا تھا سیف اللہ کون ہے؟ سیف اللہ خالد بن ولید، جس کو لقب سیف اللہ کا ملا، اللہ کی تلوار کا ملا۔ جب سوال کیا گیا سیف اللہ کسے کہتے ہیں، وہ کہتا پاکستان دی جھیل دا نام ہے سیف اللہ۔ انٹر میں پڑھنے والا، بڑا بڑا امتحان دینے والا۔ جب اسے کہا گیا کہ حتیم کیا کسے کہتے ہیں؟ حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس کی چھت نہیں ہے لیکن خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جب اسے کہا گیا حتیم کسے کہتے ہیں، سوال کیا گیا، اور وہ پروفیسر کا امتحان دینے والا اور پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دینے والا کہتا ملیشیا کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ ہے دنیا کا علم کا۔ اور اسلام مدرسہ تمہیں علم یہ دیتا ہے۔ رب کون ہے؟ رب کی پہچان کرانے والا مدرسہ ہے، اور مدرسہ تیری پہچان کرائے گا۔ تیرا نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ یہ مدرسہ پہچان کرائے گا۔ آگے سنیے، پھر اس کے بعد آگے کتاب الطہارت، طہارت حاصل کرنی ہے۔ پہلے کتاب الایمان، ایمان سکھاتا مدرسہ، پلر بناتے ہیں۔ ایمان ایک پلر ہے، انسان کے ایمان پلر میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، سیمنٹ، سریا، بجری، پانی، ریت۔ 5 چیزیں ہو تو پلر بنتا ہے۔ اور پلر انسان کے اعمال کے لیے عقیدہ پلر ہے۔ اگر پلر کمزور ہو جائے یہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ انسان کے عقیدے کے اندر پلر کا کام کرنے والا ایمان اور عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ تمہیں دنیا کے ادارے سے نہیں ملے گا، عقیدہ تمہیں مدرسہ سے ملے گا، عقیدہ تمہیں دینی ادارے سے ملے گا۔ اور پھر مدرسہ تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ اس پلر کو پانی دینا۔ ترائی کرتے ہیں دیوار کو۔ آگے کتاب الطہارہ، طہارت کا چیپٹر ہے۔ آؤ اس پلر کو پانی دو طہارت سے۔ پانی کی قسمیں کیا ہیں؟ پانی حلال ہے یا حرام ہے؟ پانی پاک کیسے ہوتا ہے؟ یہاں بچیاں بیٹھی ہیں مدرسے میں اور یہ گفتگو سن رہی ہیں۔ کچھ نظام ہوتے ہیں دنیا میں، دنیا کی لیبارٹری، کیمسٹری کی لیبارٹری میں اس کا رنگ کیسا ہے، اس کیمیکل کا رنگ کیسا ہے، موم بتی کا کلر کیسا ہے، اس پہ تو بحث ہوگی۔ انسانی خون کی رنگت کتنی ہے، اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ انسانی عورتوں کے، خواتین کے خون کے کچھ حصے ہوتے ہیں، کچھ اقسام ہوتی ہیں، ان پہ بحث، کون سا خون پاک ہے، کون سا خون ناپاک ہے۔ یہ تمہیں علم کہاں سے ملے گا؟ یہ مدرسہ سے ملے گا۔ مدرسہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ آج سب سے زیادہ ادب اگر تمہیں ملے گا مدرسہ سے ملے گا، اور بے ادبی تمہیں ملے گی الا ماشاء اللہ دنیا کے اداروں سے۔ ہم نے دنیا کے اداروں میں استادوں کے منہ پہ شاگردوں نے تھپڑ مارے دیکھے۔ ہم نے دنیا کے اداروں میں شاگردوں کو استادوں کا گریبان پکڑتے دیکھا۔ میں نے ان آنکھوں سے فیمیل معلمہ کے چہرے پہ 10th کلاس کے لڑکے نے تماچا مارا۔ دنیا کے ادارے نے۔ اور ادب تمہیں ملے گا، تمہیں دینی ادارے سے ملے گا، دینی مدرسے سے ملے گا۔ ابھی میرے سامنے استاد محترم نے، حافظ صاحب نے قلم مانگا، بچے نے ادب سے دونوں ہاتھوں سے قلم پکڑایا۔ یہ ادب کہاں سے ملے گا؟ تمہیں مدرسہ سے ملے گا۔ کینیڈا کی یونیورسٹی میں ایک بچہ انجینئر کا علم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا، پاکستانی طالب علم تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ استاد کے ہاتھ میں ڈائری تھی، ڈائری پکڑ لیتا۔ جب تک استاد بیٹھتا نہیں تھا شاگرد نہیں بیٹھتا تھا۔ استاد بڑا متاثر ہوا۔ استاد کہنے لگا تم پاکستانی ہو، جب تک میں بیٹھتا نہیں تم بیٹھتے نہیں، تم میرے پیچھے پیچھے چلتے ہو، میرے ہاتھ سے بیگ کو پکڑ لیتے ہو، میرے ہاتھ سے ڈائری کو پکڑ لیتے ہو، یہ علم تو نے کہاں سے سیکھا؟ کہتا آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، یہ علم میں نے دینی ادارے سے سیکھا، یہ سب سے پہلے اپنے استاد سے سیکھا۔ استاد کا ادب کیا کرنا ہے؟ کہتا اتنا پیارا اسلام ہے، اتنا پیارا تمہارا مذہب ہے، جو استادوں کا ادب اتنا زیادہ کرتا ہے، وہ دین کتنا پیارا ہوگا۔
جو ادب سکھاتا ہے شاگردوں کو، مجھے اس دین کی اسٹڈی کے لیے کتاب دیجیے۔ شاگرد نے قرآن دیا، پروفیسر قرآن پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گیا۔ ادب ملے گا تمہیں اس دینی اداروں سے ملے گا۔ یاد رکھیں، چھوٹا بچہ جس کے سر پہ پگڑی، جس کے سر پہ ایک ٹوپی ہے، جس کے جسم پہ سفید لباس ہے، جس کی شلوار ٹخنے سے اونچی ہے، جسے دیکھ کے رشک آتا ہے، جسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ جاؤ دنیا کو کوئی ادارہ، دنیا کا کوئی مجھے انسٹیٹیوشن دکھاؤ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہو۔ یہ دینی ادارے میں پڑھنے والے بچے ہیں جو چلتے ہیں، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مدرسہ تمہیں یہ دیتا ہے، اور مدرسہ تمہیں اور بھی دے گا، تمہیں علم دے گا، علم، وہ علم جو تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا۔ علم، آپ بتائیے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا میں کسی کو نہیں پتا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، فرشتے کا کام کیا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ علم تمہیں وہاں سے ملے گا جو رب کا قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، یفعلون ما یؤمرون، جب وہ پڑھے گا حافظ کہ فرشتے وہ کام کرتے ہیں جو عرش والا رب حکم دیتا ہے، یہ تمہیں علم ملے گا تو مدرسہ سے ملے گا۔ مدرسہ میں پڑھنے والی بچیاں، طالبات جو علم حاصل کرتی ہیں، میں نے اس بچیوں کو انٹرویو لیا، یہاں اس بچیاں پڑھنے والی میڈیکل کا علم حاصل کر کے آئی ہیں، ایف ایس سی کی پڑھی ہوئی بچیاں جنہوں نے میڈیکل کا علم حاصل کیا ہے۔ ان بچیوں سے میں نے انٹرویو کیا، بیٹا آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوائس کیا؟ آپ نے دینی ادارے میں بیٹھنے کا، آنے کا آپ نے کیوں سوچا؟ آپ کہیں نرس بن جاتی، کہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جاتی، کہیں اسی ادارے کی بات کر رہا ہوں، اسی مدرسہ میں آپ کہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جاتی، آپ کہیں لیب اٹینڈنٹ بن جاتی، آپ ایل ایچ بی لیڈی ہیلتھ ورکر بن جاتی، آپ میڈیکل کی کوئی فن سیکھ لیتی۔ بیٹا بڑے بڑے فن ہے بچیوں کے لیے، آپ میڈیکل کا کوئی فن سیکھ کے آپ آگے سائنس پڑھ کے سائنس کی پروفیسر بن جاتی، فزکس پڑھ لیتی، بایو پڑھ لیتی، آپ کیمسٹری پڑھ لیتی، آپ کمپیوٹر پہ چلی جاتی۔ کہتی نہیں سر، میں نے یہ فیلڈ اس لیے چنا، میں معلمہ بننی چاہتی ہوں، میں مدرسہ بننا چاہتی ہوں، میں دین کی سکالر بننا چاہتی ہوں۔ اتنا پیارا جملہ بچی نے بولا، اور پورے جب حدیث سنی، پورے حدیث سنائی، قرآن کا ترجمہ میں نے سنا، مکمل سنایا۔ اور ایسی بچیاں جن کے ذہن میں یہ ہو میں دین کی معلمہ بننا چاہتی ہوں، جس خاندان میں وہ بچی جائے گی دین کا نور پھیلے گا، جس فیملی میں وہ جائے گی دین کی شمع اور چراغ روشن ہوں گے۔ آئیے مدرسے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ مدرسے آپ کو علم دیتے ہیں۔ میرے نبی کے ایک ایک جسم کا حصہ محفوظ ہے، میرے نبی کے جسم فرمان ایک ایک حدیث محفوظ ہے۔ آپ ذرا غور کر کے میری بات سنیے، جملے پہ غور کیجئے۔ میرے نبی کے بالوں کی رنگت کیسی تھی؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ مدرسے کے پڑھنے والے صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کے اٹھنے کا انداز کیا تھا؟ کس نے بتایا؟ مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ نے بتایا۔ ان حدیثوں کو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ حدیثوں کو بیان کرنے والے راوی ہوتے ہیں، ان راویوں کا علم اس کے اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اور اسماء الرجال کا علم وہ ہوتا ہے کہ میں نے حدیث سنی اپنے استاد سے، میرے استاد نے آگے سنی، میرے استاد نے اس سے آگے سنی، آگے چلتے چلتے حدیث اللہ کے نبی تک پہنچ گئی، وہ ساری حدیثیں، اور اس کو پڑھنے والے، اسے اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے۔ اور اسماء الرجال کا علم یہ کوئی فن کہاں سے ملے گا؟ مدرسہ سے ملے گا۔ بھائیو، یہ مدرسہ تمہیں بڑا علم دیتا ہے، اور مدرسہ تمہیں شوق دلاتا ہے۔ شوق کے بغیر زندگی نہیں بنتی، شوق کے بغیر کسی عمل میں جان نہیں پیدا ہوتی، اور وہ شوق تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کی رب کے ساتھ محبت ہوگی۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا شوق زیادہ ہوگا۔ جس چیز سے محبت ہو اس کا شوق ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت تمہیں دینی اداروں سے ملے گی، اور دینی ادارہ اور مدرسے تمہیں پہچان دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا مدرسے سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا مدرسے سے کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی نفل ہے۔ آپ کو مدرسے سے پتہ چلے گا مسئلہ کیا ہے۔ میرے پاس ایک طالب علم آ گیا، استاد جی
ہمارے میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے غصے میں اسے یہ جملہ بول دیا ہے کہ تو میری ماں، تو میری بہن، غصے میں نے کہہ دیا ہے، مجھے پتہ نہیں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، بتائیے کہ وہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ یہ علم کہاں سے ملے گا؟ یہ علم مدرسہ سے ملے گا، یہ علم دینی ادارے سے ملے گا، اور دینی ادارے آپ کو بتائیں گے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ تمہیں دینی ادارے سے ملے گا۔ نماز کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ تمہیں مدرسہ سے ملے گا۔ تمہیں حج کے طریقے کہاں سے ملیں گے؟ مدرسہ سے ملیں گے۔ تمہیں طلاق کے سارے مسائل کہاں سے ملیں گے؟ مدرسہ سے ملیں گے۔ جنت کا نقشہ کیا ہے تمہیں مدرسہ سے پتہ چلے گا۔ جہنم کیا چیز ہے تمہیں مدرسہ سے پتہ چلے گا۔ تمہیں اللہ کے نبی کہ وہ کیا مقام ہے، آپ کا فرمان کیا ہے، تمہیں مدرسہ بتائے گا۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تمہیں مدرسہ بتائے گا۔ حدیث کا مقام کیا ہے، تمہیں مدرسے سے پتہ چلے گا۔ حدیث کی حجیت اور اس کی حیثیت کیا ہے، تمہیں مدرسہ سے پتہ چلے گا۔ مدرسہ تمہیں علم بتائے گا کہ آخرت کے اندر قبر میں سوال کیا ہوگے، رب کیا پوچھیں گے، میدان حشر کا سارا نقشہ، روز قیامت کے اصحاب و کتاب کا سارا منظر تمہیں مدرسہ سے ملیں گے۔ اس لیے کہ مدرسے کے اندر بچوں کو داخل کرواؤ، اور مدرسہ، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم مدرسے کے اندر ان بچوں کو بھیجتے ہیں جو بالکل دماغ سے کمزور، جو بچہ چل نہیں سکتا، جو بچہ معذور ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی بچہ چل نہ سکے، نوکری یہ لگ نہیں سکتا، چلو اس بچے کو مدرسہ بھیج دیں۔ لیکن وہ بچہ جو ٹانگوں سے معذور ہوتا ہے، پچھلے سال دنیا میں ورلڈ کپ، فیفا کا ورلڈ کپ، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا، جانتے ہو اس ورلڈ کپ کے اندر تلاوت کرنے والا کون تھا؟ پتا ہے کسی کو؟ وہ ورلڈ کپ میں تلاوت کرنے والا بچہ ٹانگوں سے معذور تھا، ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، اس نے اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کی، پوری دنیا عش عش کر اٹھی۔ ٹانگوں سے معذور ہے، رب نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کا علم سن کے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے جو ٹانگوں سے چلنے سے آ رہی ہے، معذور ہے، لیکن سینے میں رب کا قرآن ہے، اور مدرسہ یہ سینے میں رب کا قرآن دینے والا علم ہے۔ آئیے، ہوتا کیا تھا بر صغیر کے اندر 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، بر صغیر کا علاقہ، ہر گھر میں فارسی عربی کا علم تھا، درس نظامی کا علم تھا، مدرسے میں پڑھنے والے لوگ وہ افسر بنتے تھے، تحصیلدار بنتے تھے، قاضی بنتے تھے، جج بنتے تھے، اور بر صغیر کے اندر اسلام تھا، ہر گھر میں حافظ تھے، ہر گھر میں عالم تھے۔ پورے بر صغیر میں انگریز آ گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں۔ انگریزوں نے دیکھا بر صغیر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہ اللہ کے نبی کے شدائی بڑے ہیں، اللہ کے نبی کے عاشق بڑے ہیں، ان کو کیا کریں؟ ایسا ایسا ہوا کیا، انڈیا اور یہ بر صغیر کے اندر انگریز مسلط ہو گئے۔ انگریزوں نے علماء کو پکڑا، مدرسوں کو سب سے پہلے ختم کیا، ایک ایک عالم کو پکڑا، پھانسی گھاٹ پہ چڑھا دیا۔ دلی کے چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا چوک نہیں تھا جہاں علماء کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا، ہر چوک پہ پھانسی گھاٹ تھی، علماء کی داڑیاں موڑ دی جاتی، کالا پانی وہاں علماء کو بھیجا جاتا۔ بادشاہی مسجد کے بیک سائڈ پہ یہاں علماء جن کی لاشیں پھانسی کے پھندے پہ جھولتی تھیں، اتنے علماء جنہوں نے انگریزوں کے خلاف قربانیاں دی، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد پھر ضرورت تھی مدارس کی، اور یہ دنیا میں دیکھا پاکستان کے اندر حفاظ قرآن میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ بچے، 20 لاکھ سے زیادہ بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے حافظ اور قاری اور قرآن، میں خود ٹیچر ہوں، میں جس کلاس کے اندر بچہ حافظ ہو وہ ذہن کا تیز ہوتا ہے، وہ بچہ دوسرے بچوں سے کتاب جلدی یاد کر لیتا ہے۔ میں اکثر اس بچے کی شائننگ اور تیزی کا سبب جانتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
اس بچے کے سینے میں رب کا قرآن ہوتا ہے. جس بچے کے سینے میں رب کا قرآن ہوتا ہے وہ بچہ سب سے زیادہ دوسرے بچوں سے یاد کرنے والا ہوتا ہے. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لاہور کے اندر ایک باپ ہے جس کا بچہ حافظ ہے, MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے, اور اس نے کہا ابو جی میں پیپر دے کے پھر منزل نکالوں گا. باپ نے کہا پتر پہلے قرآن دی منزل کڈ, پیپر بعد تو دے لیں, پیپر ادھے رہن گے, قرآن دی منزل کڈ. بچہ صبح سارا دن پیپر کی فکر کرتا, رات کو آ کے قرآن کی منزل تیار کرتا. MBBS میں اس نے گولڈ میڈل لیا قرآن کی برکت سے. یہ تجربہ ہم نے دیکھا. جو مدرسہ میں پڑھنے والا, قرآن کا علم حاصل کرنے والا, قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا, حدیث کا علم رکھنے والا, وہ جینیس اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, ایکسٹرا ذہانت ہوتی ہے اس کے اندر. اس لیے بچوں کو مدرسے میں بھیجو, بچیوں کو مدرسے میں بھیجو. اور پاکستان میں تقریباً اتنے لاکھ مدرسے اور اس سے زیادہ بچے پڑھنے والے جن کا خرچہ مدرسے اٹھاتے ہیں. آج گورنمنٹ ادارے بند کر رہی ہے, گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے, سکول پرائیویٹ کر دو, ہائی سکول گورنمنٹ پرائیویٹ کر دو, ان کے خرچے ہم نہیں اٹھا سکتے. ذرا غور کیجئے یہ مدرسے کیا دیتے ہیں آپ کو. مدرسے کوئی NGO نہیں, کوئی گورنمنٹ کی امداد نہیں, اور مدرسہ خود بچے کو وظیفہ دیتا ہے, بچے کو کھانا دیتا ہے, بچے کو رہائش کے لیے کمرے دیتے ہیں, اور بچے کو کپڑے دھونے کے لیے صابن ملتا ہے, اور بچے کو وظیفہ ملتا ہے, 3 وقت کا کھانا ملتا ہے. جس ادارے میں میں پڑھا ہوں, جامعہ سلفیہ فیصل آباد, بہت بڑا ادارہ جس میں 8 سال میں نے گزارے, اور 8 سال کے اندر ادارے نے مجھے بہت کچھ دیا. میں نے ادارے کو کیا دیا؟ اس ادارے نے سینکڑوں نہیں ہزاروں محدث پیدا کیے, بڑے بڑے فقہاء پیدا کیے, بڑے بڑے مفسر پیدا کیے. یہ وہ مدارس ہیں. میں نے ایک مدرسے کی مثال دی ہے, لاکھوں میں جس کا مہینوں میں خرچہ ہے, کوئی گورنمنٹ امداد نہیں دیتی. یہ کون دیتا ہے؟ عرش والا رب, اور آپ جیسے بھائی ان اداروں کو چلانے والے ہیں. آج پاکستان کے اندر مدارس اس طرح چلتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت, پھر بھی ان کو تکلیف ہے. ان مدارس کو بند کر دیا جائے. ان مدارس میں پڑھنے والے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان مدارس میں پڑھنے والے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. یہاں تک کہ باہر کے لوگوں نے کہا, برطانیہ کے لوگوں نے کہا, امریکہ کے لوگوں نے کہا ان جوہروں کو بند کر دیا جائے, ان مچھروں کے تالابوں کو بند کر دیا جائے, جس کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرہ ان کو مدارس سے ہے. پڑھا لکھے لوگوں, افغانستان کے اندر 60 ملکوں کا مقابلہ کرنے والے, 60 ملکوں کا ناطقہ بند کرنے والے, اور بڑے بڑے ممالکوں کو نکیل ڈالنے والے کون لوگ ہیں؟ مدارس میں پڑھنے والے وہ طالب علم ہیں جو لڑنا جانتے ہیں اور اسلام کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اس وجہ سے ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا مدارس کو بند کر دیا جائے, مدارس کو روک دیا جائے. لیکن یاد رکھیں یہ مدارس پہچان ہے, یہ مدارس اسلام کا تحفظ کرنے والے ہیں. مدارس یہ اسلام کی وراثت کے محافظ اور ذمہ دار کھڑے کرنے والے ہیں. آپ بتا دیجئے, آپ سب کو چیلنج ہے, دنیا میں بڑے بڑے اماموں کا نام لوں گا میں, ان اماموں کو پیدا کرنے والے مدرسے. آپ سے سوال کرتا ہوں, توجہ میری طرف کیجئے. امام بخاری دنیا کا امام گزرا جس نے صحیح بخاری مرتب کیا ہے, اس امام کو پیدا کرنے والے امام بخاری جس نے سب سے حدیث کی کتاب مرتب کی ہے, وہ کہاں سے پیدا ہوئے, کہاں سے پروان چڑھے؟ اس مدرسے کی پیداوار ہے. امام بخاری وہ کس کا نتیجہ, کس کی تربیت؟ مدرسہ. امام مسلم کہاں سے پیدا ہوئے, کہاں سے تربیت حاصل کی؟ مدرسہ سے. امام نسائی, امام ترمذی, امام ابن ماجہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, ابن تیمیہ, ابن قیم, امام ابن جوزی,
احمد بن حجر اسقلانی، امام رازی، ابن خزیمہ، امام ابن قیم، سارے امام، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ابو بکر، سارے امام بتائے یہ امام کہاں سے پیدا ہوئے؟ مدرسہ سے پیدا ہوئے، اور مدرسے نے وہ امام پیدا کیے ہیں۔ دنیا کے اماموں کے نام ختم ہو گئے، لیکن وہ امام جو مدرسہ نے پیدا کیے، وہ امام جو مدرسہ نے دیے۔ بتائیے مجھے دنیا کا کوئی ادارہ، بتائیے مجھے دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن، بتائیے مجھے دنیا کی کوئی یونیورسٹی جو امام پیدا کرے۔ میں نے پھر کہا دنیا میں امام اللہ نے دیے ہیں، اور ان اماموں کی تربیت کرنے والے کون تھے؟ مدرسہ تھا۔ امام بخاری مدرسہ سے پڑھ کے آئے، امام مسلم مدرسہ سے پڑھ کے آئے، امام نسائی مدرسہ سے پڑھ کے آئے، امام ترمذی مدرسہ سے پڑھ کے آئے، امام ابو داؤد مدرسہ سے پڑھ کے آئے، امام نسائی، ابن ماجہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، لاکھوں امام، لاکھوں ائمہ دین کہاں سے آئے؟ مدرسہ سے آئے۔ ایک ایک امام کے آگے جو پڑھنے والے لاکھوں طلباء، لاکھوں شاگرد جو حدیث کے حافظ بنے، حدیث کے قاری بنے، قرآن کا علم پڑھنے والے، یہ کہاں سے آئے؟ مدرسہ سے آئے۔ میرے بھائیوں، آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، ان روڈے گاؤں میں قرآن پڑھنے والا ایک ایک بچہ، جو بچی قرآن پڑھتی ہے، ان کو پڑھانے والا کون ہے؟ مدرسے سے پڑھا ہوا استاد، مدرسے کا پڑھا ہوا معلم ہوگا۔ کہیں کوئی امامت کر رہا ہوگا، کہیں کوئی خطابت کر رہا ہوگا، کہیں کوئی نعت پڑھ رہا ہوگا۔ یہ کون؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور مدارس سے علم دیتے ہیں، تربیت کا علم دیتے ہیں، ادب کا علم دیتے ہیں، وحی کا علم دیتے ہیں، حدیث کا علم دیتے ہیں، قرآن کے معاون کتابوں کا علم دیتے ہیں، دنیا کے سارے علوم کا باپ علم وحی کا علم دیتے ہیں، جس کے اندر کیمسٹری، بائیو، فزکس، دنیا کے سارے علم اس علم کے محتاج ہیں۔ کس کے؟ جو وحی کا علم ہے، آسمان کا علم ہے۔ یہ مدارس تمہیں وہ علم دینے والے ہیں۔ اور جس مدرسے کے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مدرسہ تجوید القرآن، جس کے بانی قاری ریاض الحق صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کے بیٹے میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، قاری زہید صاحب حافظ اور قاری عرفان صاحب، جن بچوں نے، جن بیٹوں نے حق ادا کر دیا، باپ نے پودا لگایا تھا، ان پودے کو پانی دیا، آب یاری کی، آج وہ ثمر آور ہو گیا۔ میری آنکھیں ابھی وہ نقشہ میرے ذہن میں ہے۔ اسی صحن کے اندر اونچا چبوترا تھا، پرالی پڑی ہوتی تھی، اس پرالی کے اوپر وہ بزرگ سفید داڑھی والے اور چادر کھیس لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا اور وہ کہتے، بیٹا میں نے گلشن لگایا ہے، اللہ کرے اس گلشن کو ثمر آور کر دے، اس گلشن کو اللہ ہرا بھرا کر دے۔ آج جب میں نے بچیوں کا امتحان لیا، اس مدرسے میں پڑھنے والی طالبات، ان مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں جو بلوغ المرام کتاب حدیث کی مشکل مسائل پڑھ چکی ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ چکی ہیں، جہاں آ کر علم حاصل کرنے والی عام بچیاں نہیں، میں نے کہا میڈیکل کا علم حاصل کرنے والی، ایف اے کر کے آنے والی، ایف ایس سی کر کے آنے والی، دین کا علم حاصل کرنے والی اس ادارے میں تقریباً 250 کے قریب بچے دین کا علم حاصل کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ اس گاؤں روڈا کے رہنے والے اس چھوٹی سی بستی میں اتنے پیارے بچے جو قرآن حفظ کر رہا ہے، کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ میں داد دیتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں یہاں پڑھانے والے معلم کے لیے، میں دعا کرتا ہوں ان بزرگوں کے لیے جو اپنی قبر میں راحت کر رہے ہیں، اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اور ان سارے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور یہاں ایک ایک بچے کا جو میں نے امتحان لیا، واقعی اس حیثیت کے قابل ہے کہ علم والا اور بہت زیادہ ادب والا۔ بھائیوں، ان مدارس کو طاقت دیجئے، ان مدارس کے بازو بن جائیے۔ یاد رکھیں تجھ سے مدرسہ کچھ نہیں مانگتا، مدرسہ آپ سے بچے اور بچیاں تربیت کے لیے مانگتا ہے۔ ان کے حوالے کر دو، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی دولت، نہ کوئی وظیفہ گورنمنٹ نے نہیں دیا، وہ تو ادارے بند کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ سکول پرائیویٹ کر دو، کالج پرائیویٹ کر دو، جاؤ مجھے دنیا کو کوئی مدرسہ پاکستان میں دکھا دیجئے جہاں نشہ بکتا ہو۔ میں نے دنیا کے اداروں میں
نشئی لڑکے دیکھے، میں نے شیشہ پیتے ہوئے دیکھے، میں نے ایسے نشئی جو نشہ کرتے گٹکا کھاتے ہوئے دیکھے۔ جاؤ یونیورسٹیوں کے اندر آپ نے سکینڈل دیکھے جہاں بچہ بچی کو پرپوز کر رہا ہے، لڑکا لڑکی کو پرپوز کر رہا ہے، اسے آئی لو یو کہہ رہا ہے۔ تجھے ایسا کوئی ایشو مدرسے میں نہیں ملے گا، تمہیں بھنگ پیتا کوئی مدرسے میں نہیں ملے گا، تمہیں سگریٹ پیتا مدرسے میں نہیں ملے گا، تمہیں نشہ کرتا مدرسے میں نہیں ملے گا، تمہیں گستاخی کرتا استاد کی مدرسے میں نہیں ملے گا، استاد کی بے ادبی کرتا نہیں ملے گا۔ وہاں تمہیں ادب ملے گا، تمہیں علم ملے گا، تمہیں حیا ملے گا، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں احترام ملے گا، قرآن کا علم ملے گا۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں نئی نویلی دلہن آ جائے وہ بھی روزانہ بیوٹی پارلر میں نہیں جاتی، اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی۔ دنیا میں کوئی دلہا بھی صبح و شام بیوٹی کریم نہیں لگاتا، اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن دینی ادارے تمہیں 5 وقت بیوٹی کریم لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 5 وقت وضو کرو، تیرا چہرہ چمک جائے گا، تیرے اعضاء چمک جائیں گے۔ جو 5 بار وضو کرتا ہے، 5 بار کریم اور بیوٹی وضو کی لگاتا ہے، جس کے چہرے میں چمک ہوتی ہے، امام کائنات نے فرمایا نظر اللہ امرا، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جس نے میری حدیث کو سنا، میری حدیث کو یاد کیا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں مولوی سونے کیوں ہوندے نے؟ مولوی اس لیے سونے ہوتے ہیں کہ مولوی دین کا علم رکھتے ہیں، سینوں میں قرآن کا علم رکھتے ہیں، آنکھوں میں حیا رکھتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ لوگ حیادار ہوتے ہیں، اس لیے ان کے چہرے کا حسن ہوتا ہے۔